صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے کیسے لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جی لگا کر محبت کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. آج کے درس میں خاص طور پہ بیان ہوگا مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا. جب آپ کسی کے مکان میں جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے قرآن شریف کی آیتیں اور اس کے بعد میں حدیث شریف، پھر مسائل کا ذکر ہوگا. اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو. اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو. کب تک؟ اللہ پاک فرماتا ہے جب تک اجازت نہ لے لو. جب تک ہاں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری، کسی کا بھی ہو. یعنی کہ میرے ماموں کا ہے یا خالو کا ہے یا خالہ کا، نانی کا، تو جب تمہیں چاہے تب آؤ، جب تمہیں چاہے تب جاؤ، ایسا نہیں ہے. داخل ہونا ہے تو اجازت لینا ہے. اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو جب تک کہ نہ داخل ہو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے. گئے کسی کے گھر، اب اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ دیکھا آؤ نہ تاؤ سیدھا چلے گئے، نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے آؤ. اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اندر سے آواز آئے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اب آپ کو وہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں ہم کو جانا ہی ہے. اگر اندر سے آواز آ گئی کہ کوئی نہیں ہے تو آپ لوٹ آؤ، چلے آؤ واپس. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں کے اندر چلے جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں اور ان میں تمہارا سامان ہے. اور اللہ عز و جل جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں وہ جن کے تم مالک ہو. جن کے تم مالک ہو وہ کون ہوتے ہیں؟ غلام. کون ہوتے ہیں؟ جن کے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں وہ جن کے تم مالک ہو. وہ کون ہے؟ غلام. کون ہے؟ اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے
3 وقت. کتنے وقت؟ نماز صبح سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو دوپہر کو. کب؟ اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت کیا ہیں؟ بہت اہم وقت ہیں. ان 3 وقتوں میں اگر کوئی تمہارے پاس آنا چاہے، چاہے آپ کا غلام کیوں نہ ہو، تو آپ سے وہ اجازت لے. آپ سے وہ کون کون سے ٹائم؟ نماز صبح کے وقت میں، نماز صبح سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو دوپہر کو، یعنی قیلولہ کرنے ہو، جب کھانا کھا کر کے آرام کیا جاتا ہے اس وقت. اور نمبر 3 پہ نماز عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر آدمی اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر کوئی آنا چاہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس وقت جب تک کہ اجازت نہ لے لے، جب تک کہ داخل نہ ہو، چاہے وہ نوکر اور غلام ہی کیوں نہ ہو. کیوں ایسا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں. یہ 3 وقت کس کے ہیں؟ کہ آپ، ظاہر بات ہے کہ وہ کپڑا جو آپ عام طور سے پہن کر باہر نکالتے ہو اس کو اتار کر کے پھر رات کا کپڑا پہنا جاتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی آئے گا تو یہ شرم کی بات ہے. تو اگر کوئی آنا چاہے تو اجازت لے، تاکہ آپ اپنے کپڑے جو آپ کو استعمال کرنا ہے اس کو آپ پہن لیں. ٹھیک ہے؟ ان 3 کے علاوہ کچھ گناہ نہیں تم پر، نہ ان پر تمہارے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں بعض کے پاس. یوں ہی اللہ عز و جل تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ عز و جل علم و حکمت والا ہے. اور جب تم میں کے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں. اگر چھوٹے بچے جیسے تو اپنے ماں باپ کے، جیسے ماں باپ کا کمرہ الگ ہوتا ہے، اگر ماں باپ کے کمرے میں جانا بھی ہے تو آپ کو اجازت لے کر کے جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ ایسے نہیں کہ ہمارے ابو کا، ہمارے امی کا کمرہ، چلو جیسے بھی چلے جائیں. نہیں، آپ چھوٹے تھے چلے جاتے تھے، مگر جب بالغ ہو گئے تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اور جب تم میں کے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا. یوں ہی اللہ عز و جل تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ عز و جل علم و حکمت والا ہے. یہ 2 آیتیں کریمہ ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دوسرے کے گھر میں یا اپنے عزیز و اقارب کے پاس کیسے جانا جائے اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. حدیث شریف صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تھا. میں نے ان کے دروازے پر جا کر 3 بار سلام کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ کو حضرت عمر نے بلایا ہے. کس نے؟ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت کے دروازے پر، اور میں نے ان کے دروازے پر جا کر 3 مرتبہ میں نے سلام کیا. جب جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا آیا. جواب جب نہیں ملا تو واپس چلے آئے. فرماتے ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ میں گیا اور 3 بار میں نے سلام کیا اور کوئی جواب جب نہیں آیا تو میں واپس چلا آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں آیا تھا اور دروازہ پر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو واپس آ گیا. ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے اور جواب نہ ملے تو واپس جائیے. سبحان اللہ. حدیث پاک بھی بیان فرماتی ہے کہ بھئی میں ویسے نہیں آیا ہوں. آقا کریم نے فرمایا بھئی 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر جواب نہ ملے تو آپ چلے آؤ. یہ نہیں کہ دروازے پہ بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی رہو. نہیں، اجازت نہیں ملی تو آپ 3 مرتبہ کے بعد میں چلے آئیے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت عمر سے کہ یہ سرکار نے فرمایا اس لیے میں چلا آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گواہ لاؤ. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میرے آقا نے ایسا فرمایا تو گوئی گواہی پیش کرو. بھئی کب فرمایا ہے آقا کریم نے؟ کب کہا ہے؟
فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے جا کر گواہی دی. سبحان اللہ. کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے گواہی دی حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ ہاں آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ اور 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ. یہ دیکھو صحابہ کرام کی شان تھی. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سب صحابہ کیا ہیں، انصافور ہیں، مگر یہ کس لیے تھا؟ یہ امت کے لیے ہے، ہم اور آپ کے لیے ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سے کوئی کہہ دے تو ایک تو یہ کہ پہلی چیز بغیر تحقیق نہیں کہنا چاہیے. کوئی چیز اگر کسی کے بارے میں کہنا ہے تو تحقیق کے ساتھ میں کہنا چاہیے. آپ کو جب مکمل طریقے سے معلوم ہو تبھی کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہہ دو اور اس کے بعد میں کوئی ثبوت آپ کے پاس میں نہ ہو. تو ایک تو حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے، اجازت مانگے، نہ ملے تو چلے آنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ کم سے کم کہنا چاہیے، 3 مرتبہ سلام کرنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے. اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو چلے آنا چاہیے. یہ ایک الگ مسئلہ ہوا. اس کے علاوہ یہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کہنا چاہیے. کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کہنا چاہیے. اور تحقیق اگر ہو جائے تو اس کے لیے ثبوت بھی چاہیے. اس کے لیے کہ اگر سامنے والا آپ سے مانگ لے کہ بھئی اس کا ثبوت کیا ہے، گواہی کیا ہے، تو اب آپ یہ نہ کہو کہ میں نے تو سنا تھا. نہیں، الا کر پیش کرو، مجھ سے فلاں بن فلاں نے بیان کیا، فلاں شخص کے سامنے یہ بات ہوئی. دیکھو یہاں حضرت عمر جلیل القدر صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں. جب آپ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ گواہی لے کر کے آؤ. کیا فرمایا؟ کیا حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ ہاں یہ صحابی رسول ہیں، یہ غلط بولیں گے؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ میرے آقا کے صحابی یہ غلط نہیں بولیں گے. مگر گواہی کا طلب کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی امت کے لیے، ہم اور آپ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ کہ ہم اور آپ جب کوئی بات کہیں تو بغیر تحقیق کے نہ کہیں، اس کا ثبوت اپنے پاس میں ہونا چاہیے. کوئی اگر وہاں موجود ہو اس کی گواہی ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو اپنی زبان ہی نہیں کھولنا چاہیے. اس لیے کہ اگر گواہی نہیں پیش کر سکے تو پھر شریعت کا حکم سختی کے ساتھ لگے گا. سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی. یہ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ کسی کے مکان میں جانے کا بیان ہے. کسی کے یہاں جاؤ تو کیسے جانا چاہیے؟ اجازت لینا چاہیے کہ سیدھا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، یا نہیں دروازہ پردہ لگا ہوا تو دیکھا نہ ہو تو پردہ کھولے اور چلے گئے اندر؟ کیسے جانا چاہیے؟ تو اس کا بیان ہو رہا ہے کہ مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا چاہیے. مکان میں کسی کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینا چاہیے، جس پر 2 آیت کریمہ اور اس کے بعد میں پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے. دوسری حدیث بخاری شریف کی پھر آ رہی ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکان میں گیا. کس کے ساتھ گئے؟ آج صاحب کس کے ساتھ گئے؟ کس کے ساتھ گئے بھائی؟ آواز سے بولو بیٹا، آواز سے بولیے. حضرت ابو ہریرہ کس کے ساتھ گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے. کس کے ساتھ گئے؟ ادھر سر کو ادھر آؤ، سامنے ادھر آؤ، سر کو. کس کے ساتھ گئے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان میں گئے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیالے میں دودھ ملا. سرکار کو گھر میں کیا ملا؟ پیالے میں دودھ ملا. اور فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے پاس جاؤ، انہیں بلا لاؤ. سبحان اللہ. کیا فرمایا آقا نے؟ اصحاب صفہ کون تھے؟ جو سرکار کے روضے مبارکہ کے سامنے مدرسہ تھا نا، اس مدرسہ میں پڑھتے تھے. اس مدرسہ میں. اور کون تھے پڑھنے والے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے. کون تھے؟ انہیں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے. تو گویا کہ یہ مدرسہ صفہ کے سب سے پہلے طالب علم ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور جو بھی صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب، ان سب کو بلا لے کر آؤ. کیوں؟ تاکہ ان کو دودھ پلا دیا جائے. سبحان اللہ. تاکہ ان کو. فرماتے ہیں میں انہیں بلا لایا، وہ آئے اور اجازت طلب کی. سبحان اللہ. حالانکہ دیکھو یعنی ابھی فی الحال جو بنا ہوا ہے سرکار کا روضہ مبارکہ اور جو صفہ ہے جب اترا ہے اس کے درمیان میں بہت کم فاصلہ ہے.
اس کے درمیان کوئی زیادہ نہیں دوری ہے کہ بھائی بہت دور ہو تو وہاں سے آئیں پھر جا لیں، بہت زیادہ تو جیسے یہ روڈ اور یہ ہے بالکل ایسے بہت قریب کا ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، بہت نزدیک کا فاصلہ ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے قریب سے بھی اگر آئیں تو بھی اجازت لے کر کے ہی آتے تھے صحابہ، قریب سے بھی آئیں تو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور سب کو بلا لایا، وہ آئے اور سرکار سے اجازت طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، تب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ کس کا طریقہ تھا؟ کہ وہ جب بھی کسی کے گھر آتے تھے، یہاں تک کہ سرکار کے گھر بھی اگر وہ لوگ آتے تھے تو سرکار سے اجازت لینے کے بعد ہی داخل ہوتے تھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا حدیث پاک سے کہ کسی کے گھر اگر جائیں تو اجازت لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ 3 وقت نماز فجر سے پہلے، دوپہر میں جب کھانا کھانے کے بعد میں انسان قیلولہ کے لیے جائے، اور نماز عشاء کے بعد اگر کوئی اپنے مکان میں چلا جائے اپنے گھر میں، تو وہ چاہے آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، اس کا کمرہ اگر الگ ہے، اپنے کمرے میں چلا گیا تو یہ نہیں کہ ہمارے بھیا ہیں چلو اجازت کی کیا ضرورت ہے چلے جائیں سیدھا، نہیں، یہ ہمارے ابو کا کمرہ ہے چلو ہم چلے جائیں، نہیں، اجازت لے کر کے ہی جانا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ تیسری حدیث حضرت ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بلایا جائے اور اسی بلانے والے کے ساتھ ہی آئے، جیسے کہہ دے کہ فلاں کو بلا لاؤ، تو جس سے بلوایا وہ بھی ہے، جس کو بلایا وہ بھی ہے، دونوں ساتھ میں آ گئے، تو یہی بلانا اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی اس صورت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی بھیجنا ہی اجازت ہے، آدمی کو بھیجنا ہی کیا ہے، لہٰذا اب اس کو الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ حکم کب تک ہے؟ یہ حکم اس وقت ہے کہ فوراً آئے، کہ بلانے والا گیا اور اس کو بلایا، وہ ساتھ میں فوراً چلا آیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اجازت نہ طلب کرے، ساتھ میں چلا آئے بلانے والے کے، اور قرائن سے معلوم ہو کہ صاحب خانہ انتظار میں ہے، مکان میں پردہ ہو چکا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر دیر میں آئے تو اجازت حاصل کرے، جیسا کہ اصحاب صفہ نے کیا تھا۔ اگر فوراً نہیں آیا، تاخیر سے آیا، یا ساتھ میں اسی کے آیا مگر دیکھا کہ گھر میں پردے کا انتظام ابھی نہیں ہو پایا ہے، تو وہ رکے، جب پردے کا انتظام ہو جائے گھر میں تب داخل ہو۔ ترمذی اور ابو داؤد نے کلدہ بن حنبل سے روایت کی، کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، میں بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت اندر چلا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا باہر جاؤ اور یہ کہو السلام علیکم ادخلوا، یعنی پہلے سلام کرو اور پھر پوچھو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ سرکار نے تعلیم فرمایا کہ آپ باہر جائیے، پھر سلام کیجئے اور پھر اجازت لیجئے، تب آپ اندر آئیے۔ اب دیکھیے کہ وہ اندر چلے گئے تھے، بغیر سلام کیے، بغیر اجازت لیے وہ اندر، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ باہر جائیے۔ کیا فرمایا؟ آپ باہر جائیے، سلام کیجئے، اجازت لیجئے، تب آپ اندر آئیے۔ یہ ہمارے آقا نے سکھایا، ان کو تعلیم ہے اس کے لیے، امت کے لیے۔ امام مالک نے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ سبحان اللہ، دیکھو سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی کیا شان تھی جی، کیسے وہ ان کا کردار تھا، یعنی ماں کے پاس اگر جانا ہے تو سرکار سے پوچھ لے کہ یا رسول اللہ کیا اپنی ماں کے پاس جاؤں تو بھی اجازت طلب کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ سبحان اللہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ امی کے پاس اگر جانا ہے تو بھی اجازت لو۔ انہوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہوں، میں تو اس کے ساتھ اسی مکان ہی میں رہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ۔ کیا فرمایا؟ ہاں، پھر سرکار فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ اللہ
کیا فرمایا سرکار نے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ یعنی ننگے دیکھو؟ عرض کیا نہیں، فرمایا تو اجازت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اس سے سرکار کے سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ ان کا کمرہ ہے خاص، اس میں وہ رہتی ہیں، تمہاری ماں ہے تو کیا ہوا، تمہاری ماں ہے، مگر وہ اپنے کمرے میں ہے تو کس حالت میں آپ کو نہیں پتہ ہے، اس لیے داخل ہونا چاہیے تو پہلے اجازت لینا چاہیے۔ کیا لینا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے پہلے، دروازے کے جانے بعد میں السلام علیکم، پھر اگر زیادہ ہو تو کوئی اجازت ہے آ سکتا ہوں، آئیں امی، محبت کے ساتھ میں، ڈانٹ کر کے نہیں، پیار کے ساتھ میں بولنا چاہیے، اجازت مانگنا چاہیے۔ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ جی بحقی نے شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو۔ جو شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ دروازے پہ آئے تو سیدھا نہ سلام نہ کلام، آ سکتا ہوں اندر، نہیں، تو فرماتے ایسے کو آنے کی اجازت نہیں دیجیے، پہلے وہ سلام کرے پھر اجازت طلب کرے تب آئے۔ تو دیکھو کیا طریقہ ہے، کسی کے پاس جانا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ آواز سے بولیے، اور سلام کرنے کے بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اور ہمارے یہاں تو مدینہ مسجد نہیں پائے تو ہمارا دروازہ ہی توڑ دیں، اتنی تیزی کے ساتھ بجائیں گے، اگر آدمی لیٹا سو کر نیند آ گئی تو کبھی کبھار تو بڑی گھبراہٹ محسوس ہو جاتی ہے۔ ہاں، اتنی تیزی کے ساتھ بچے بجاتے ہیں کنڈی، اور چلائیں گے حضرت حضرت، نہیں کنڈی بجائیں گے اور حضرت حضرت چلائیں گے بھی۔ ایک چیز پہ نہیں اکتفا کریں گے چلو کنڈی بجا دیا ہے تو کچھ نہ کچھ جواب آئے گا، بولیں گے بھی خوب تیز اور کنڈی بجائیں گے۔ طریقہ سر کیا ہے؟ غلط ہے نا عرفان طریقہ سر۔ تو کم سے کم یہ جو اپنے بچے ان کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں سمجھانا چاہیے؟ جی سمجھانا چاہیے کہ پانی کہ نہیں سمجھانا چاہیے؟ ہاں، ادب سیکھنا چاہیے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے، اپنے استاذ کے پاس جاؤ یا اپنے والدین کے پاس جاؤ یا کسی کے گھر جاؤ، دروازہ اگر بند ہو تو ہلکے سے دستک دینا چاہیے، کھنڈی نہیں بجانا چاہیے، دروازے پہ دینا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھار انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور اچانک اگر اس کی نیند اچاٹ ہوتی ہے تو خدشہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کو کیا ہو جائے۔ ہاں، اس لیے یاد رکھا کرو، جب جایا کرو کسی کے پاس، جگانا اگر ہو یا اس کو اجازت لینا ہو تو کھنڈی کو نہ بجایا کرو، بلند آواز سے نہیں، ہلکے سے دروازے پہ تھپکی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہوں گے تو خود ہی کھول دیں گے دروازہ یا خود ہی آپ کو بلا لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آئیے، مگر بجانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ جب صبح یا رات میں یا دن میں جب کبھی آپ سویا کرو اور سونے کے بعد میں جب اٹھا کرو نیند سے تو اٹھنے کے بعد میں دعا پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ نہ اگر دعا یاد اٹھنے والی تو الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا کرو۔ کیا کہو گے؟ اور الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد میں بیٹھ جایا کرو، اور اس کے بعد میں کلمہ سوم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے اسے پھیرا کرو چہرے سے، اسے ہے نا، یہ اسے ہاتھ انگلی کو اسے لا کر کے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو نیند کا خمار ہے نا وہ سب اللہ پاک دور فرما دے اسے۔ ایسے انگلی کو اسے لا کر کے نیچے کو لایا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے نیند کا خمار ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز سے بولو۔ یہ تمہارے صحت کے لیے بہتر ہے، اور یہ نہیں کہ بستر سے اٹھے اب پیشاب بہت تیز لگی ہوئی تو چلو استنجا خانہ میں نہیں جانا چاہیے اس کو جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس میں بھی اندیشہ ہے، اٹیک آ سکتا ہے، دل کا دورہ آ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بستر پہ آپ اٹھیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں، اطمینان لیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ جائیں اطمینان کے ساتھ۔ اور پنجوں کے بل بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے۔ کیسے بل بیٹھیں گے؟ ایڑیاں زمین پہ نہ لگیں، پنجوں کے بل بیٹھنا چاہیے۔ کیسے بیٹھنا چاہیے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر یہ پینٹ پہن کر کے بہت مشکل ہوگا پنجوں کے بل بیٹھنے میں، تو رات کے ٹائم سونے کے ٹائم میں لنگی استعمال کیا کرو۔ کیا استعمال کرنا ہے؟ سرکار کی سنت ہے لنگی پہننا، کیا ہے سرکار کی؟ وہ کم سے کم رات ہی میں پہنا کرو تو کیا آپ کو استنجا پیشاب کرنے میں آرام ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ پہنا کرو تاکہ عادت پڑے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو جو بیان کیا تھا اس کو ذہن میں رکھنا۔ یہ سونے میں عام طور سے ہوتا ہے کہ پیشاب یا بڑا استنجا لگا تو سیدھا اٹھے اور کھٹ سے استنجا خانہ میں چلے گئے۔ تھوڑا اطمینان، جب نیند میں آدمی ہوتا ہے اٹھنے کے بعد میں تھوڑا اطمینان لینا چاہیے، 1-2 منٹ اس کو کم سے کم بیٹھنا چاہیے سکون کے ساتھ میں، پھر جانا چاہیے تاکہ اللہ پاک بیماریوں سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اجازت طلب کرے
اور سلام نہ کرے تو اسے اجازت نہ دو، پہلے وہ سلام کرے پھر اس کے بعد میں اجازت دو۔ حضرت ابو داؤد نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، سبحان اللہ، دروازہ کے سامنے دستک دے کر کے دروازے کے بغل میں کھڑے ہوتے تھے، سمجھ میں آیا؟ بلکہ داہنے یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے اور یہ فرماتے تھے السلام علیکم، کیا فرماتے تھے؟ آواز سے بولیے، کیا فرماتے تھے؟ ایک بار فرماتے، پھر فرماتے السلام علیکم، یعنی دوبارہ پھر سلام فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں دروازوں میں پردے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر پردہ لٹکا ہوا ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہٹ کر کے ہی کھڑا ہو، بہتر کس میں ہے؟ ہٹ کر کے ہی کھڑا ہو، سمجھ میں آیا؟ ترمذی نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ حلال نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت حاصل کیے نظر کرے، اور اگر نظر کر لی تو داخل ہی ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور یہ نہ کرے کہ کسی قوم کی امامت کرے اور خاص اپنے لیے دعا کرے، ان کے لیے نہ کرے، اور ایسا کیا تو ان کی خیانت کی۔ ایسا کہ امام صاحب نے اگر اپنے لیے دعا کر لیا اور مقتدیوں کے لیے دعا نہ کیا تو کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، اللہ، کیا ہے یہ؟ اس لیے جب دعا کرے امام تو سب کے لیے کرے، کس کے لیے کرے؟ سب کے لیے کرنا چاہیے، تاکہ خیانت نہ ہونا چاہیے ہمارے میں، ہے نا۔ ترمذی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اجازت سے پہلے پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا، اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کچھ نہیں ہے، اللہ، یعنی پردہ کو ہٹا کر کے دیکھ رہا تھا اور کوئی پہنچا مار دیا اسی کی آنکھ میں، اب اس کی آنکھ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گیا آنکھ، تو فرماتے ہیں پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بھائی، سرکار فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی، ہاں، اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں اور اس کی نظر گھر والے کی عورت پہ پڑ گئی، یعنی بلا قصد، بغیر قصد کے، بغیر ارادہ کے، تو اس کی خطا نہیں، خطا گھر والوں کی۔ کس کی خطا ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ کیوں گھر والوں کی کون سی غلطی ہے؟ پردہ نہیں ڈالا تھا، گھر والوں کی غلطی کیا ہے؟ پردہ اگر ڈالا ہوتا تو نظر پھر پردے پہ پڑتی گھر کے اندر۔ ہاں، سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو یہ سب حدیث پاک ہوئیں اور قرآن شریف کے۔ اب علماء کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت شروع کرے، اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں، سلام کرے، اس کے بعد کلام شروع کرے، ٹھیک ہے۔ کسی کے دروازہ پر جا کر آواز دی، اس نے کہا کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں، عام طور سے لوگ بولتے ہیں کون ہو، میں ہوں، اب یہ کون سا جواب میں ہوں بھائی، اندر جو ہے وہ کیا جانے بھائی کون ہے آپ؟ تو کیا فرماتے ہیں جب کسی کے دروازے پر جائے اور آواز دے کر کہے اسے، اور اندر سے آواز آئے کہ کون، اندر سے آواز آئے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں، جیسا کہ بہت سے لوگ میں کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے، سبحان اللہ، جواب میں کیا کرے؟ ہاں، یہ بول دیں کہ عرفان ہوں یا نعمان ہوں یا شفیع ہوں یا فلاں ہوں، یہ بول دے، یہ نہیں بول دے کہ ہاں کون، تو بولے میں ہوں، ایسا نہیں بولنا، اپنے نام کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اگر تم نے اجازت مانگی اور صاحب خانہ نے اجازت نہ دی تو اسے ناراض نہ ہو، اسے ناراض، ہاں، اپنے دل میں کدورت نہ لاؤ، اپنے دل میں، ہاں، خوشی خوشی وہاں سے واپس آؤ، کیا فرماتے ہیں؟ ناراض ہو کر کے
غصے میں آ کر کے نہ ہو کہ ہاں مجھے اجازت نہیں دیا، میں تو گیا تھا اس سے ملنے کے لیے، اس نے مجھے بولا بھی نہیں، دروازہ بھی نہیں کھولا، کوئی جواب بھی نہیں دیا. سمجھے سی صاحب نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کبھی کسی دوست کے پاس گئے تو ہو سکتا ہے بھائی کسی کام میں ہو نہ، وہ موقع دے تو نہیں کہ چلو ناراض ہو کے ہم اس کے یہاں جائیں گے نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دعوت دیے یا کسی کے گھر گئے، اس نے دروازہ نہیں کھولا، آپ کو جواب دو، سوچ میں چلو اس کے گھر ان کو جانا ہی نہیں ہے. دعوت میں اگر نہیں آئے تو بولیں گے تو اس کے یہاں تو ہم کو جانا نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں خدورت نہ لاؤ، یعنی کوئی نفرت نہ لے کر کے آؤ، اور خوشی خوشی وہاں سے واپس آؤ. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو، کسی ضروری کام میں مشغول، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی اس کا ضروری کام رہا ہو، اب وہ سوچا کہ بھئی وہ آ جائیں گے تو ابھی کیا کہتے ہیں ان کو ٹائم بھی نہ دوں گا تو بھی اچھا نہیں، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر لے یا معذرت کر لے کہ میں معذرت خواہ ہوں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہو، کس مکان میں جانا ہے؟ جس مکان میں کوئی نہ کوئی ہو تو کیا کہے؟ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کسی گھر میں جا رہے ہیں تو سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو سلام کرو. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، غلام مصطفیٰ کے سر بیٹھیے، آگے آ جائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ توفیق بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا ابھی. یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہو، یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی کون ہے، یہ نہیں معلوم، کوئی نہ کوئی ہے اس کے اندر، کوئی نہ کوئی، تو کیا فرماتے ہیں کہ جب گھر میں آپ جب اس کے یہاں اجازت آپ کو مانگنا ہے تو السلام علیکم نہیں کہنا ہے. السلام علیکم کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. آپ کو معلوم ہے یہ جملہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ یہ کہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ کبھی؟ آواز سے بولو. عادل کہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ تم ہو سہیل؟ آواز سے بولو بیٹا. جی کہیں پڑھتے ہیں؟ صحیح صاحب کہاں کیا پڑھتے ہیں تحیات میں؟ آواز سے بولیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھا جاتا ہے نماز میں، ہر نماز میں تشہد میں قاعدہ میں پڑھا جاتا ہے. تو وہاں پہ تو سمجھ میں آ رہا ہے بھی کہ وہاں پہ نبی پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، نماز میں ہے نا، کہاں بھیجا جا رہا ہے. اور یہاں فرماتے جب کسی کے مکان میں داخل ہو اور یہ معلوم ہو کہ یہاں کوئی نہ کوئی ضرور ہے تو فرماتے ہیں کہ وہاں السلام علیکہ ایھا النبی کہو. تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہاں نبی کو کیوں سلام کیا جا رہا ہے بھائی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہاں نبی کو سلام کرو. ذہن حاضر ہے؟ جی آواز سے بولیے. سب کا ذہن حاضر ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر اے اللہ کے نبی، سلام ہو تم پر. تو کیا سرکار کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ جی کس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ سرکار کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ عام انسان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اور کیا فرماتے ہیں کہ السلام علیکم نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی کہیے. کیا کہیے؟ تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہا جا رہا ہے گھر کسی انسان کا اور سلام بھیجا جا رہا ہے نبی پر، کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر مسلمان کے گھر میں سرکار اعظم پیارے مصطفیٰ کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی، تو ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ آواز سے بولیے. تو اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا نا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں. آواز سے بولیے. ہمارے نبی، آواز سے بولیے، ہمارے نبی. یہ اہل سنت والجماعت کا کیا اس کا مطلب ہے؟ ہمارے نبی حاضر و ناظر، اس کا کیا مطلب ہے؟ بولیے بھائی. ہمارے نبی حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی دیکھ رہے ہیں. حاضر کا معنی کیا ہے؟
اور ناظر کا معنی کیا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے نبی موجود بھی ہیں اور ہم گنہگاروں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارے نبی، آواز سے بولیے، اور ہم گنہگاروں کو سرکار دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ حاضر و ناظر کا مطلب ہے۔ کس کا مطلب ہے؟ تو جب عام مسلمان کے گھر میں رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک موجود رہتی ہے، تو اب یہیں سے مسئلہ صاف ہو گیا کہ پھر آقا کریم ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور ہر چیز کو سرکار دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو مسئلہ حاضر و ناظر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ آواز سے بولو، بد مذہب کیا کہتے ہیں؟ کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ نبی حاضر، وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ آواز سے بولو۔ وہاں بھی کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں؟ کہ نبی مر کر بولو، آواز سے آواز نہیں آ رہی۔ وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی بھائی۔ نبی مر کر، یہ کون بولتے ہیں؟ بد مذہب بولتے ہیں نا۔ تو ان کا عقیدہ یہ صحیح ہے؟ آواز سے بولو، ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے امام کی زبان میں یوں بولتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ۔ اب آواز سے بولو بھائی۔ یہ شعر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آگے سر کو بوڑھے ہو گئے کیا ابھی؟ ہاں بولو، آواز سے بولو۔ یہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی۔ اچھا، حاضر و ناظر کون ہوتا ہے؟ موجود اور دیکھتا کون ہے؟ بولو آواز سے بولیے۔ جو کہ مردہ بھی، ہمارے نبی زندہ ہیں، الحمدللہ وہ حاضر ہیں اور ہم غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہم اور آپ کا ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ ہاں، مسئلہ فرما دیں، آنے والے نے سلام نہیں کیا، آنے والے نے، کوئی آنے والا آیا اور سلام نہیں کیا اور بات چیت شروع کر دی، فرما دیں تو اسے اختیار ہے کہ اس کی بات کا جواب نہ دے۔ اس کی بات کا جواب کیوں نہ دے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سلام سے پہلے کلام کیا اس کی بات کا جواب نہ دو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا السلام قبل الکلام۔ کیا فرمایا؟ یعنی بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہ نہیں کہ پہلے بات کر لو پھر سلام کرو، پہلے سلام اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہیے۔ آنے کے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان اگر دیوار یا درخت حائل ہو جائے جب بھی سلام کرے، گئے ابھی پھر آئے تو سلام کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ طریقہ ہے مکان میں داخل ہونے کا۔ جب کسی کے مکان میں ان کو داخل ہونا ہے تو اجازت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ یعنی بغیر اجازت کے دوسرے کے مکان میں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی بغیر ان کی اجازت کے لیے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ تو بھائیوں کے کمرے میں، چچا کے کمرے میں، دادا کے کمرے میں داخل ہونا چاہیے، اجازت لینا چاہیے۔ کیا لینا چاہیے؟ اس کے بعد داخل ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ سلام کا آ رہا ہے۔ کس کا آ رہا ہے؟ ہاں، سلام کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سلام کرنے والے سے بہتر الفاظ میں آپ کو جواب دینا چاہیے۔ کیسے جواب دینا چاہیے؟ ہاں، یا وہی کہہ دو جو اس نے کہا ہے، بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ہر چیز پہ حساب لے گا۔ سلام نے کسی نے کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب اچھی طرح نہیں دیا تو بھی آپ سے جواب لے گا۔ اس نے سلام کیا اور آپ نے اس سے بہتر جواب نہیں دیا یا اس کے برابر نہیں دیا، جو بھی آپ سے اللہ پاک حساب لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اللہ عز و جل کی طرف سے تحیت ہے
مبارک پاکیزہ، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ کتنا تھا حاجی صاحب؟ کتنا تھا؟ 60 ہاتھ کا۔ 60 ہاتھ جانتے ہیں؟ اتنے کو ایک ہاتھ بولتے ہیں۔ یہاں سے لے کر کتنا؟ اب سوچیں کتنے تھے، کتنے لمبے تھے، کتنا لمبا کا تھا؟ 60 ہاتھ، سبحان اللہ۔ فرمایا جب پیدا کیا، یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تحیید کریں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا۔ انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ دیکھو بڑھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم۔ کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے جواب کیا دیا تھا؟ آواز سے بولیے، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب میں فرشتوں نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ جنت میں جو جائے گا، آواز سے بولیے، کیا مطلب؟ یعنی جتنا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اتنا ہی قد جنت میں داخل ہونے والے کا بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ فرماتے جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا، سبحان اللہ۔ کتنے ہاتھ؟ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے۔ اب دیکھو کتنے، کہاں 60 کا، تو بھی بہت زیادہ تو 5 ہاتھ بہت لمبا بہت ہو جائیں گے، بہت زیادہ 3.5 4 ہاتھ۔ کتنے ہاتھ؟ 3.5 4 ہاتھ، یا 4.5 ہاتھ پکڑ لیجئے۔ 5 ہاتھ کے تو بہت کم ہوتے ہیں، اور 6 7 ہاتھ کے تو اور بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کا قد آپ کا تھا، کتنا تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا قد شریف بھی 20 فٹ کا تھا، کتنا تھا؟ ہاں، یہ حضرت سب سے لمبا کا حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تھا، اس کے بعد میں کم ہوتا رہا۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو۔ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کیا ہو، اب چاہے جانتے ہو اس کو یا نہ جانتے ہو سلام کرو، یعنی کہ کسی بھی انسان کو دیکھ لو تو سلام کرو۔ انسان کی بات نہیں ہے، سب کو سلام کرنے مراد جو مسلمان ہو، کیا ہو۔ جی، نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ 6۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے۔ ایک مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے جائے، اس کو عیادت بولتے ہیں۔ نمبر 2، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ کس کی بات ہے؟ مومن کی بات ہے بھائی، کس کی بات ہے؟ ہاں، کل یہ نہ ہو جانا کہ ہاں حضرت نے تو بیان کیا تھا بھائی کوئی مر جائے تو اس کی جنازے میں حاضر ہو، تو کوئی بھی مرے نہیں، مومن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں۔ نمبر 3، جب وہ بلائے تو اجابت کرے، یعنی حاضر ہو، اگر بلائے کوئی اپنا بھائی تو قبول کرے تو جانا چاہیے۔ نمبر 4، جب اسے ملے تو سلام کرے، ملے تو کیا کرے؟ اور نمبر 5، جب چھینک آئے تو جواب دے، چھینک آئے تو یعنی الحمدللہ کہے، اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، کیا کہے؟ اور پھر وہ کہنے والا کیا کہے؟ جزاک اللہ، کیا کہے؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ، اور جو اس کے پاس وہ سنے تو کیا کہے وہ؟ ہاں، اور پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ کیا بولے؟ جزاک اللہ، کیا بولے؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں بھی۔ کتنی ہو گئیں؟ ہاں، چھٹی بات کیا فرماتے ہیں؟ حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ کیا فرماتے ہیں آقا کریم؟
کہ سامنے ہو یا نہ ہو. حاضر و غائب سے مراد کیا ہے؟ سامنے ہو یا ہر جگہ خیر خواہی ہونی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ بھلائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اسے اچھائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. اگر کہیں اس کی کوئی خامی ہو تو اس کو نظر وہ غیبت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ اور یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت میں بہت بڑا. ترمذی نے اور دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کے مسلم پر 6 حقوق ہیں. معروف کے ساتھ، جب اس سے ملے تو سلام کرے یعنی پہچان والے کے ساتھ، اور جب وہ بلائے اجابت کرے یعنی جائے، اور جب چھینک آئے یہ جواب دے، اور جب بیمار ہو عیادت کرے، جب وہ مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے پسند کرے. سبحان اللہ. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی. یہ نہیں کہ اپنے لیے بہت اچھی چیز اور دوسروں کے لیے بہت گھٹیا چیز. اپنے کو سمجھے کہ ہاں میں جاؤں تو میری بہت آؤ بھگت ہو، بڑی عزت ہو، اور کوئی دوسرے والا آ جائے تو اس کو پیر کے پاس بٹھانے کے بعد اس کو بٹھایا جائے. جیسے آپ اپنی عزت کے خواہاں ہو، اسے دوسرا بھی ہے تو اس کو بھی عزت دینا سیکھو. اپنے لیے عزت طلب کرو اور دوسرے کے آنے پہ اس کو ذلیل سمجھو، ایسا نہیں ہے. یہ پھر یہ حق کیا ہوگا؟ مارنا ہوگا. ٹھیک ہے، بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.